السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات کلاس 6، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ طارق بن زیاد کا شمار ان عظیم فاتحین میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا اور جن کی شجاعت، ہمت اور بہادری کے کارنامے تاریخ عالم میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین ہیں۔ آپ افریقہ کے رہنے والے اور بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے ایک مختصر فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی تھی اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ طارق بن زیاد افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنی خودداد صلاحیتوں کی وجہ سے کم عمری میں تمام جنگی فنون سیکھ لیے تھے۔ جنگی فنون سے مراد ہے نشانہ بازی، تلوار بازی، نیزہ بازی، گھوڑ سواری سمیت دیگر اہم امور اور جنگی تربیت۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسلامی سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی کا دورہ تھا۔ اس کے برعکس یورپ کے ملک اسپین میں راڈرک کی حکومت تھی جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ بادشاہ اور اس کے درباری امیر وزیر امیرانہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ غریب عوام غربت کی چکی میں پس رہے تھے، یعنی عوام پہ ٹیکس لگا کر پیسے وصول کر کے خود عیاشیاں کر رہے تھے۔ راڈرک بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا گورنر جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے طارق بن زیاد کو 7,000 جاں نثاروں کا لشکر دے کر اسپین کی مہم پر روانہ کیا۔ طارق بن زیاد فرض شناس یعنی اپنی ڈیوٹی کو پہچاننے والے اور بلند ہمت انسان تھے، یعنی بہادر جری نوجوان تھے۔ طارق بن زیاد نے افریقہ کے جنوبی ساحل کی طرف پیش قدمی کی اور وہ اندلس، جس کا موجودہ نام اسپین ہے، میں ایک پہاڑی کے قریب اترے جو بعد میں جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی۔ راڈرک 1,00,000 فوج لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بڑھا۔ طارق بن زیاد نے والی افریقہ موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد کی درخواست کی، جس پر موسیٰ بن نصیر نے 5,000 فوج روانہ کر دی۔ یوں مسلمان فوج کی کل تعداد 12,000 ہوگی۔ مسلمانوں کی فوج صرف تلواروں اور نیزوں سے لیس تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں 1,00,000 کا لشکر تھا جس کے پاس گھوڑے اور بہترین اسلحہ موجود تھا۔ اسلامی لشکر جب ساحل پر اترا تو طارق بن زیاد نے ایک انتہائی جرأت مندانہ اقدام اٹھایا۔ انہوں نے وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کو حکم دیا جن کے ذریعے وہ یہاں پہنچے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھی دشمن کی تعداد اور ان کے ساز و سامان کی کثرت دیکھ کر متاثر ہوئے، یعنی انہیں کچھ فکر لاحق ہوئی۔ لیکن طارق بن زیاد نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس میں کہا: مسلمانوں، خوب سمجھ لو کہ اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ اب عزم و ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے۔ تم اس علاقے میں اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر میں مارا جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا۔ اگر تم دشمن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھو۔ جب میں حملہ کروں تو تم بھی دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ طارق بن زیاد کے خطبے نے مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیا اور ان میں جوش اور ولولے کی ایک نئی روح پھونک دی۔ 91 ہجری میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا اور بالآخر طارق بن زیاد کی ایمانی طاقت کے بل بوتے پر اپنے قلیل لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آ گئے اور جنوبی اسپین پر طارق بن زیاد کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور اسپین کے کئی اہم شہر قرطبہ، مالکا، البیرو اور تدمیر کو فتح کر لیا۔ اسپین یعنی اندلس کی تاریخی فتح کے بعد مسلمان 800 سال تک اندلس پر حکمرانی کرتے رہے۔ اسپین کی فتح نے یورپ کی معاشرتی زندگی پر زبردست اثر ڈالا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے رواداری اور فراخ دلی سیکھی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رکھ رکھاؤ، حسن سلوک سیکھا۔ فراخ دلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کشادہ دلی۔ مسلمانوں کے حسن انتظام یعنی ڈسپلن سے علاقوں کے لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی۔ وہ مسلمانوں کے زیر سایہ پرامن اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ طارق بن زیاد 95 ہجری میں موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق آ گئے اور وہاں قیام کے دوران اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ مشق: سوال نمبر 1 مختصر جواب تحریر کریں۔ الف: طارق بن زیاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ پیراگراف تحریر کریں۔ با: طارق بن زیاد کی اسپین کی طرف پیش قدمی کی تفصیلات تحریر کریں۔ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ جیم: طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں سے کیا خطاب کیا؟ یہ پیراگراف اس خطاب پر مشتمل ہے۔ دال: طارق بن زیاد بطور سپہ سالار کیسے تھے؟ انہوں نے ساحل پر کشتیاں کیوں جلا دیں؟ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ ہاں: طارق بن زیاد کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ
इस सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल, सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ, तारक बिन ज़ियाद का ताल्लुक किस नस्ल से था? जीम ऑप्शन है बर्बर। बा, स्पेन की फतह के वक़्त अफ्रीका का गवर्नर कौन था? बा ऑप्शन है मूसा बिन नसीर। जीम, तारक बिन ज़ियाद का फ़ौजी लश्कर कितने अफराद पर मुश्तमिल था? जीम ऑप्शन है 12,000। स्पेन के बादशाह का क्या नाम था? जीम ऑप्शन है रॉड्रिक। हाँ, स्पेन किस सन हिजरी में फ़तह हुआ? खाली जगह पुर करें या आपने खुद पुर कर लेनी है। दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अलिफ क्रॉस, बा क्रॉस, जीम टिक, दाल क्रॉस, हाँ टिक। सवाल नंबर 5, कालम अलिफ के जुमलों को कालम बा से इस तरह मिलाएं कि मफहूम वाज़ेह हो जाए। अलिफ, तारक बिन ज़ियाद का ताल्लुक बर्बर नस्ल से था। बा, रॉड्रिक बादशाह के जुल्म से तंग आकर इसका गवर्नर मुसलमानों से ताउन पर आमादा हुआ। जीम, तारक बिन ज़ियाद का लश्कर उंदलस में एक पहाड़ी के करीब उतरा जो बाद में जबल तारक के नाम से मशहूर हुई। दाल, मुसलमानों की फ़ौज के मुकाबले में दुश्मन का लश्कर 1 लाख फ़ौज पर मुश्तमिल था। हाँ, तारक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्ती और जहाज़ जलाने का हुक्म दिया। अमली काम इसका ताल्लुक क्लास वर्क से है। इसके साथ ही हमारे आज के सबक और इस्लामियात का इख्तिताम हुआ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने राय का इजहार करें, दोस्तों के साथ इस सारी इस्लामियात के लेक्चर्स को शेयर करें और हमें अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।